ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا، ہر جنگ میں کامیابی عطا فرماتا، کبھی بھی وہ بادشاہ کبھی بھی جنگ ہارا نہ تھا۔ ایک مرتبہ وہی بادشاہ سیر کرتا ہوا، تفریح کرتے ہوئے، گھومتے ہوئے 400 علماء کرام کی مقدس جماعت اس بادشاہ کے ساتھ موجود ہے، ہزاروں کا لشکر ان کے ساتھ موجود ہے۔ سیر کرنے کے لیے وہ بادشاہ نکلا، سیر کرتے ہوئے وہ بادشاہ کہاں پہنچا؟ شہر مکہ آیا۔ شہر مکہ آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے وہ بڑا قیمتی غلہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ اپنے تمام علماء کرام سے کہا کہ اب یہاں سے چلو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ گھومتے ہوئے جب وہ بادشاہ شہر مکہ سے نکلا، اب شہر مکہ کے بعد شہر مدینہ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچا وہ تمام علماء کرام؟ شہر مدینہ پہنچا۔ جیسے ہی شہر مدینہ پہنچا ہے، جتنے بھی علماء کرام ان کے ساتھ رہتے تھے، اپنی کتابوں کو پڑھا، اپنی کتابوں کو دیکھا، پھر شہر مدینہ کی وادی کو دیکھا، کھجوروں والے درختوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، اور وہاں کے درختوں کو دیکھنے کے بعد تمام علماء کرام نے کہا اے بادشاہ سنو، جس نبی کے وسیلے سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور اللہ ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے، جس نبی کی نعت خوانی ہم لوگ کرتے ہیں، جس نبی کے آخر الزمان کی کمالات، ان کی نعت خوانی، ان کی شان کو بیان کرتے ہیں جنگ ہونے سے پہلے، اور ان کی وجہ سے اللہ ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں، میں علامتوں کو پہچان رہا ہوں، یہ علامتیں، یہ درختوں کو دیکھنے کے بعد، یہاں کے پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ نبی کے آخر الزمان اسی وادی میں آ کر اخیر کی زندگی گزاریں گے۔ ان کی ولادت تو شہر مکہ میں ہوگی، لیکن ہجرت فرما کر یہیں پہ آئیں گے اور اخیر کی زندگی یہیں پر گزاریں گے۔ تمام علماء کرام نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اب ہم لوگ اس وادی کو چھوڑ کر کے کہیں جائیں گے نہیں۔ اس شہر کو، ابھی شہر آباد نہیں ہوا تھا، کہا اب اس وادی کو چھوڑ کر کے کہیں جائیں گے نہیں، کیونکہ نبی آخر الزمان ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے، جب بھی آئیں گے تو ان کی زیارت ہوگی، ان پر ہم ایمان لائیں گے، اگر زندگی نے وفا نہیں کیا تو ہم لوگ یہیں پہ مر جائیں گے، میری قبر یہیں پہ بنے گی، جب بھی نبی کے آخر الزمان آئیں گے ان کے قدموں کا دھول ہماری قبروں پہ پڑے گی، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اب اس وادی کو چھوڑ کر کے اے بادشاہ ہم کہیں جائیں گے نہیں۔ جب بادشاہ کو ایسا کہا گیا، اس بادشاہ نے کہا اب ہم بھی کہیں نہیں جائیں۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ اب چلو یہاں پہ ایک شہر آباد کرو۔ بادشاہ نے کہا چلو یہاں پہ چاروں طرف مکان بنوایا جائے، چاروں طرف ایک شہر آباد کر دیا جائے۔ بادشاہ خزانہ کو منگوایا اور جتنے بھی علماء کرام تھے تمام علماء کرام کے لیے مکان بنوانا شروع کیا، مکان بننے لگے۔ اب نبی کی میراث سماعت فرمائیں کہ ہم لوگ نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لگاتے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں مسجدوں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے بادشاہ نبی کی آمد کی خوشی میں کیا کیا کہا ہے، تمام علماء کرام کے لیے مکان بنوا رہا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لیے 2 منزلہ مکان بنوایا، اپنے لیے کیا بنوایا؟ 2 منزلہ۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ کب کی بات ہے؟ ابھی نبی پاک آئے نہیں ہیں، نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، خیال میں رکھیں۔ اس بادشاہ جو مکان بنوا رہا ہے نبی کی آمد سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ پرانی کتابوں میں ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عنقریب نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو اب آنے کی